جو بات کہے اس کی ماننے نہ لگ جایا کرو. دل میں جو خواہش پیدا ہو جائے اس خواہش کی تکمیل کے لیے پیچھے نہ دوڑ پڑا کرو. تڑپایا کرو، سمجھایا کرو، بتایا کرو. دل نے کہا یہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، بس اس کے پیچھے دوڑ پڑے. وہ لے کے ہی سکون کا سانس لیا. نہیں. کیا یہی دل ہمیں اللہ کی محبت کے لیے اتنی زور لگواتا ہے؟ نہیں. تھکا ہوا ہوں، سستی ہے، کاہلی ہے، آج چھوڑو کل کر لیں گے یہ. لیکن وہ اپنی خواہش منواتا ہے، نفس اپنی خواہش منواتا ہے. کمزور مت پڑو، نفس کے آگے کمزور مت پڑو. دل کی خواہش کے لیے کے سامنے اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ. اس کو تڑپاؤ، آگے لے چلو اس کو. ہاں یہ کام کرے گا تب تجھے راحت پہنچاؤں گا، یہ کام کرے گا تب تیری خواہش کا اکرام کروں گا. دہلی کی جامع مسجد ہے، ایک اللہ والا نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد کا دروازے کے باہر، عام طور پر میں نے کچھ مساجد میں دیکھا ہے کہ وہاں پر بنچیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی بنچیں وہ سیمنٹڈ ہوتی ہیں، یعنی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو وہ اللہ والا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں کیوں مانوں تیری؟ لوگوں نے جب یہ سنا، لوگ تو لوگ ہیں نا، ہے اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کے شر سے. انہوں نے کہا جی یہ تو کافر ہو گیا، اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا خدا نہیں، میں تیرا غلام نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا معبود نہیں، میں کیوں مانوں تیری؟ تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں نا، مفروضے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ کیا ہے، ایسے کیا ہوگا. خود سوال گھڑا، خود اس کا جواب دیتے ہیں، پوچھتے کسی سے نہیں ہیں. یہ عام طور پر مردوں اور عورتوں کی یہ فطرت ہے. گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، گوارا نہیں کرتے. پوچھ رہے ہیں بھائی، بیٹا، بیٹی، اماں، یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو، یا اس سے تیرا مقصود کیا ہے؟ نہیں، پھینک دی ہم نے بھی. لوگوں نے کہا کافر ہو گیا. کسی نے کہا نہیں کافر نہ کہو، پاگل ہو گیا ہے. اب ظہر کا وقت ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ آ کر باہر بیٹھ جاتا ہے. وہ یہی جملہ کہہ رہا ہے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری کیوں مانوں؟ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری کیوں مانوں؟ عصر مغرب ایک بندہ نے پوچھ لیا، بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ یہ تو سے کون مراد ہے؟ اس نے کہا شاباش شاباش شاباش، تو ہی صاحب عقل لگا ہے مجھے، تو ہی صاحب عقل لگا ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی عقل مند نہیں لگا. پورے دہلی کے اندر ہر ایک نے مفروضے قائم کر لیے ہیں. تو حضرت بتاؤ نا کہ تو سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد میرا نفس ہے. تو سے مراد میرا نفس ہے. میرے نفس نے صبح صبح مجھ سے تقاضا کیا، میرے دل میں امنگ پیدا کرائی کہ میں ناشتے میں حلوہ پوری استعمال کروں. تو میں ایسے نہیں کرتا، میں نفس کا غلام نہیں ہوں اس کے پیچھے بھاگ جاؤں، اس کا کہا مانوں. وہ جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتا رہے، جو تقاضے کرتا رہے، میں اس کی تکمیل کرتا رہوں. یہ مجھ سے نہیں ہوتا. کیا اصلاح کی ہے اس بندے نے، کیسا اپنے نفس کی اصلاح کی ہے. رگڑا لگایا ہے کہ تو میرا خدا تو نہیں ہے، خدا کا کہا مانا جاتا ہے، تو میرا خدا تھوڑی ہے کہ جو بات تو کہتا جائے اے نفس، اے خواہش، میں تیرے خواہش کی تکمیل کرتا رہوں. ایسا تو نہیں ہے.
اللہ ہے کہ جس کا کہاں مانا جاتا ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کے سامنے سر ہمیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ نفس کو رگڑا لگانا ہے، نفس کو رگڑا لگانا ہے، تب جا کر یہ سیدھا ہوگا، تب جا کر یہ مطیع ہوگا، تب جا کر تمہارے کنٹرول میں ہوگا۔ اور اگر ہم نفس کی تکمیل کرتے رہے اور اس کی خواہش کا اکرام کرتے رہے نا، تو پھر یہ نفس کبھی سیدھا نہیں ہوگا، ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لے جائے گا، بلکہ الٹا ہمیں گمراہی کی طرف، نافرمانی کی طرف اور شیطان کی پیروی کی طرف لے جائے گا۔